الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ہمیں جائیں گے خلد میں سب سے پہلے نبی کے ہیں ہم، اور جنت نبی کی بنائے گئے ہم شفاعت کی خاطر، ہمارے لیے ہے شفاعت نبی کی۔ معزز سامعین، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 سننے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں ارشاد ہوا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کریم کی 2 اہم اور بنیادی صفات ہے۔ نمبر 1 قرآن لا ریب کتاب ہے، نمبر 2 قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت 2 سے لے کر آیت 20 تک تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی کتاب ہدایت ہونے کا واضح بیان ہے۔ کون ہے جو اس کتاب کریم کو پڑھ کر ہدایت قبول کرتا ہے، اور وہ کون بدبخت ہے جو اس کتاب ہدایت کو پڑھ یا سن کر بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آتا۔ اس کی بھی تفصیل سے بیان کر دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ اہل تقویٰ جن کے دلوں میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جو ضدی نہیں ہیں، ماننے والے طبیعت رکھتے ہیں، وہ ہدایت قبول کر لیتے ہیں، مگر کافر اور منافق جن کی فطرت میں ضد اور ہر دھرمی ہے، جو ازلی بدبخت ہیں، وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اب یہاں یعنی آیت 23 اور 24 سے قرآن کریم کی لا ریب کتاب ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن غیر مسلم اپنے ہر دھرمی کی بنا پر اس پر اعتراضات کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے متعلق کفار مکہ اور دیگر غیر مسلموں کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ یہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے اتاری نہیں ہے۔ ان سے اگر پوچھا جاتا کہ یہ اللہ پاک کا کلام نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اس سوال کا کوئی واضح جب خود ان غیر مسلموں کے پاس نہیں تھا۔ اس بارے میں وہ مختلف ہیلے بہانے بناتے تھے۔ کوئی کہتا تھا یہ شاعری ہے، کوئی کہتا تھا یہ نجومیوں اور کہانیوں کی باتیں ہیں، کوئی کہتا تھا یہ جادو ہے، کوئی کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود سے بنا لیا ہے یا کسی نے بنوایا ہے۔ غرضے کہ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ کوئی غیر مسلم واضح طور پر ثابت نہیں کر پایا تھا کہ اگر یہ کتاب اللہ پاک کا کلام نہیں ہے تو پھر کیا ہے۔ اللہ پاک نے غیر مسلموں کے تمام شکوک و شبہات اور فضول الزام تراشیوں کا صرف ایک ہی جواب دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، یعنی اگر تمہیں شک ہو یہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام نہیں ہے تو پھر ایک کام کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسے ایک صورت بنا لاؤ۔ یعنی یار مسلموں، تم بھی انسان ہو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، تم بھی عربی ہو، وہ بھی عربی ہے، تم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہو جہاں وہ رہتے ہیں، تم بڑے زبان دان بھی ہو، تم بھی بڑے بڑے شاعر بھی موجود ہیں، بڑے بڑے نجومی اور کہن بھی موجود ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو امی ہے کہ اس دنیا میں آپ نے کسی سے کچھ نہ سیکھا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں کہ اس دنیا میں آپ نے کسی سے کچھ نہ سیکھا، لیکن تمہارے اندر تو پڑھے لکھے بھی ہیں، بڑے بڑے تجربے کار بھی موجود ہیں۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے تو تم بھی ایسا کلام بنا کر دکھا دو، اور زیادہ نہیں، اس کلام کریم کی چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسی ہی کوئی سورت بنا کر دکھا دو۔ پھر اس میں کوئی پابندی نہیں کہ کوئی ایک ہی شخص یہ کام کرے، بلکہ تمہیں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو
لو اگر تم سچے ہو، یعنی تم سب مل جاؤ، ہمارے شاعر جمع کر لو، سارے کہانی نجومیوں کو بلا لو، جس جس کو اس کام میں اپنا مددگار سمجھتے ہو سب کو جمع کر لو، اگر تم اس جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا لو تو سمجھ لینا تم سچے ہو۔ اور فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اگر تم سب مل کر بھی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی کوئی صورت بھی نہ بنا سکو اور واقع تم ایسا نہ کر سکو گے تو جان لو کہ تم جھوٹے ہو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لہٰذا ان کا اور ان کی طرف اترنے والے اس کلام مجید کا مقابلہ کر کے خود کو جہنم کا حقدار مت بناؤ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ معزز سامعین، قرآن کریم کی ان دو آیات کریمہ سے ہمیں کئی بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات پر غور کیجیے کہ غیر مسلموں کو اعتراض اللہ پاک کے کلام پر نہیں تھا، ان کو اعتراض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت پر تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ پاک کتاب نازل فرما نہیں سکتا، وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام اتارا نہیں ہے، انہوں نے خود سے بنایا ہے۔ معاذ اللہ جھوٹ کہتے ہیں یہ اللہ پاک کا کلام ہے، غرض کہ صداقت مصطفیٰ پر اعتراض تھا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں بھی قرآن کریم ہی سے متعلق چیلنج ارشاد فرمایا، یعنی فرما دیا گیا مسلموں اگر تمہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اعتراض ہے تو اس کا جواب بھی ہمارے کلام مجید میں موجود ہے، تم قرآن پڑھو، اس کے جیسا کلام بنا کر دکھاؤ، اگر تم بنا لو تو تم سچے ہو، ہمارے محبوب جھوٹے، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر مان لو کہ ہمارا پیارا کلام قرآن مجید ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ الحمدللہ ہم عاشقان رسول کا یہ ماننا ہے کہ پورے کا پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، اس پر اور بہت سارے دلائل کے ساتھ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت ہر صورت اس کا معنی چاہے کچھ بھی ہو، اس کا مفہوم چاہے کچھ بھی ہو، جب کہ وہ قرآن کی صورت ہے تو صداقت مصطفیٰ کو بھی بیان کر رہی ہے۔ جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا یہ اہل عرب کی فصاحت و بلاغت کے عروج کا زمانہ تھا، عرب والوں کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے علاوہ سب قوموں کو اجمی کہا کرتے تھے، یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ اصل میں کلام کرنا تو ہمیں ہی آتا ہے، باقی تو سب ہی گونگے ہیں، جیسے شاعری ہمیں کر لیتے ہیں ایسی شاعری کوئی نہیں کر سکتا، جس انداز اور جس ڈھنگ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس ڈھنگ سے دنیا میں کوئی ذات کلام نہیں کر سکتی۔ اہل عرب کا بچہ بڑا کمال کا شاعر اور زبان دان ہوتا تھا، تاریخ میں ان کی زبان دانی کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عربی سفر میں تھا، اس کے دو دوست بھی ساتھ تھے، اس کے پاس کافی قیمتی سامان تھا، راستے میں دونوں دوستوں کی نیند پر مستور آیا اور انہوں نے اسے قتل کر کے اس کے قیمتی سامان پر قبضہ کر لیا۔ جب وہ شخص مرنے لگا تو اس نے ایک مصرع بولا اور کہا کہ میرے گھر والوں کو سنا دینا۔ اب وہ دونوں دوست گھر پہنچے، اس مرنے والے کے گھر والوں کو بتایا کہ تمہارا شخص راستے میں مر گیا تھا، اس کا ہی کچھ سامان ہے یہ رکھ لو، ساتھ ہی وہ مصرع بھی سنایا۔ بس یہ مصرع سننے کی دیر تھی، اس شخص کی بیٹی نے فوراً کہا یہ دونوں شخص میرے والد کے قاتل ہیں، انہیں فوراً پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ بعد میں جب تحقیق گئی تو سارے ثبوت مل گئے اور ان کا قاتل ہونا ثابت ہو گیا۔ اب دیکھیے وہ شخص کلام کرنے میں کتنا ماہر تھا اور اس کی بیٹی کلام کو سمجھنے میں کتنے ماہر تھی، اس نے کس طرح خفیہ انداز میں اپنے قتل کی ساری داستان ایک مصرعے میں بتا دی اور لڑکی سے اس کو سمجھ بھی لیا۔ ایسے ماہر زبان دانوں کو چیلنج کیا گیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسے ایک صورت بنا لو، مگر قربان جائیے یہ کلام الہی ہے، یہ کتاب کریم بے مثل کتاب ہے۔ اہل عرب 23 سال تک اسلام کا مقابلہ کرتے رہے، دین اسلام کو دنیا سے مٹانے کے ظاہر انہوں نے تن من دھن کی بازیاں لگائیں، جنگیں کی، قتل ہوئے، غلام بنائے گئے، انہوں نے بڑا کچھ کیا لیکن قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ سب مل کر قرآن کریم کی چھوٹی صورت مثلا سورہ کوثر جیسی صرف 3 آیات بھی نہ بنا سکے، اور بنا بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس جیسا کلام بنانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مقدس سے ادا ہونے والے اللہ پاک کے کلام قرآن کریم کی شان و عظمت کے سامنے عرب کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ماہر فن ایسے بے بس ہیں، یوں لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، نہیں بلکہ ان کے تو جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اہل عرب نے قرآن کریم کے مقابلے میں کوشش نہیں کی، انہوں نے کوشش کی تھی مگر یہ عاجز رہے۔ جو بھی عربی بڑے سے بڑا فصیح، بڑے سے بڑا شاعر، ماہر عربی دان قرآن آیات سنتا تو
تو یہی کہتا تھا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ایک دفعہ کسی اعرابی نے یاد سنی فلم استیسوا منہ خلصوا نجیا، پھر جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوق اس کلام جیسا کلام کرنے پر قدرت نہیں رکھتی۔ ابن مقفع تابعین کے زمانے کا تھا، بہت بڑا ماہر شاعر تھا۔ اس نے ایک مرتبہ قرآن کریم کے مقابلے میں کچھ لکھنا شروع کیا۔ ایک روز یہ کسی مدرسے کے قریب سے گزرا، وہاں ایک بچہ یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور حکم فرمایا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسماں تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا، اور وہ کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ یہ آیت سنی تو حیران رہ گیا، فوراً واپس آیا اور جو کچھ لکھا تھا سب مٹا ڈالا اور بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کتاب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ یحییٰ بن حکم الغزل جو دوسری یا تیسری صدی کا بہت بڑا شاعر تھا، اس نے بھی ایک مرتبہ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ اس نے چاہا کہ سورہ اخلاص کے مقابلے پر کچھ لکھوں۔ اس نیت سے جب اس نے سورہ اخلاص شریف پڑھی تو اس پر ہے طاری ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی۔ امام محمد بن مسلم نحوی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم جہاز قرآن یعنی قرآن کریم کے موضوع ہونے کے متعلق باتیں کر رہے تھے، وہاں ایک فاضل شیخ بھی موجود تھا۔ وہ بولا آخر قرآن کریم میں ایسی کون سی بات ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر پایا، میں صرف 3 دن میں اس کے مقابلے پر کلام لکھوں گا۔ چنانچہ کاغذ قلم لے کر ایک بالا خانے میں چلا گیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا اس کا ہاتھ قلم پر سوکھ چکا تھا، یعنی وہ 3 دن کی سوچ وچار کے باوجود ایک لائن بھی لکھ نہیں پایا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی رسول ہیں، آپ کا ایک بھائی بہت بڑا شاعر عربی دان تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مکہ مکرمہ گیا، کافی دیر کے بعد جب واپس آیا تو میں نے اس سے حال و احوال پوچھا تو وہ بولا مکہ مکرمہ میں ایک شخص سے ملا، اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بولا لوگ کہتے ہیں وہ شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے۔ پھر میرا بھائی بولا اللہ پاک کی قسم میں نے کہانوں کا کلام سنا ہے، اس کا کلام یعنی قرآن مجید کہانوں جیسا نہیں ہے، میں نے اس کے کلام کو شعر کی تمام قسموں کے ساتھ ملا کر دیکھا، وہ کلام شعر میں بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ سچے نبی ہیں اور کافر بے شک جھوٹے ہیں۔ اپنے بھائی کی ان باتوں سے متاثر ہو کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ پہنچی اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ قرآن کی شیرینی ہے، شیرینی حقیقی، شیرینی قرآن کا مزہ اور ہی کچھ ہے۔ ایک روز سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اکیلے تشریف فرما تھے۔ قریش نے اپنے سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے کافی باتیں کی اور اس بات پر راضی کرنا چاہا کہ آپ اسلام کی تبلیغ روک دیں۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں آپ نے صرف اتنا کہا سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات تلاوت فرما دیں۔ یہ آیت کریمہ سن کر عتبہ پر ہیبت طاری ہو گئی، وہ قریش کے پاس واپس جا کر بولا اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا کہ اس کے جیسا کلام کبھی نہیں سنا، اللہ کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ جادو ہے نہ کہانوں جیسا کلام ہے۔ غرضے کی کفار مکہ اور دیگر تمام بڑے بڑے شاعر عربی دان اس بات کی خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آج تک قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی بھی کچھ نہیں لکھ سکا، نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا لکھ سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، کوئی بھی مخلوق اس جیسا کلام کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ قرآن جہاں بھر کی کتابوں سے جدا ہے، رتبے میں یہ ایک نور خدا اور ہی کچھ ہے۔ ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے آخر قرآن کریم میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ قرآن کریم جیسا کوئی کلام لکھا ہی نہیں جا سکتا؟ علماء کرام نے اس پر بہت کلام کیا ہے۔ قرآن کریم نے اعجاز یعنی معجزہ ہونے پر پوری کتابیں لکھی ہیں، ان میں قرآن کریم کی وہ خوبیاں تفصیل سے لکھی ہیں جو کسی بھی اور کلام میں نہیں کی جاتی۔ میں ان میں سے صرف چند خوبیاں بیان کرتا ہوں۔ قرآن کریم بہت ہی وسیع کلام ہے، اس کے ایک لفظ میں اتنی گہرائی ہے کہ چند لفظوں میں ایسے گہرائی معنی بیان کر دینا کسی انسان کی بس کی بات نہیں۔ علماء کرام نے اس بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت میں 60,000 علوم موجود ہے۔ اتنا گہرائی والا کلام بھلا کون ہے جو ایک جملے اور ایک آیت میں اتنے سارے علوم بیان کر دے؟ یقیناً یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کو سلطان مفسرین کہا جاتا ہے، قرآن کریم کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن کریم سے ڈھونڈ لوں گا۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے آپ قرآن کریم کی کتنی سمجھ رکھنے والے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم نے عشاء کی نماز
مرتضیٰ کی نماز کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مجھے اکیلے میں ملنے کا فرمایا، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے جملے الحمدللہ میں لفظ الف کا کیا معنی ہے؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو آپ نے الف کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ کئی گھنٹے اسی میں گزر گئے، پھر آپ نے لفظ لام کی تفسیر شروع فرمائی، اس پر بھی کئی گھنٹے گزر گئے۔ یوں ہی آپ الحمدللہ کے ایک ایک حرف کی تفسیر بیان کرتے گئے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کریم کی نرالی شان، یہ اتنی گہرائی والا کلام ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک روز آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کے کان میں آواز پڑی، کوئی شخص بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کلمہ پڑھنے کا سبب پوچھا تو بولا، میں رومی ہوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کلمہ سنی، کوئی پڑھ رہا تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہے۔ میں نے اس آیت پر غور کیا تو دنیا و آخرت کے وہ سارے احوال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے وہ سارے کے سارے اس ایک آیت میں جمع تھے، اس لیے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ قرآن کریم کی اہم خوبی یہ ہے کہ بہت ہی لذت والا، میٹھا اور پرتاثیر کلام ہے۔ یہ طبیعتوں پر اثر کرتا ہے، اسے سننے تو سننے چلے جانے کا دل کرتا ہے، اسے پڑھیں تو پڑھتے چلے جانے کا دل کرتا ہے، اسے پڑھ کر یا سن کر اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ اپنے پسند کا مصنف لیجئے، اپنی سب سے پسندہ کتاب لیجئے، اسے پڑھنا شروع کیجئے، ایک مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ 100 بار پڑھ لیں گے، آخر اکتاہٹ ہی جائیں گے۔ مگر قرآن پاک وہ مبارک کلام ہے کہ اسے ایک بار پڑھو یا 1000 بار پڑھو، اس سے دل اکتاتا ہی نہیں بلکہ مزید پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں ایسا پاکیزہ کلام قرآن مجید عطا فرمایا ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ، قرآن کریم کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب رحمت بھی ہے، کتاب حکمت بھی ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ہم اس کی قدر کتنی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر پختہ ایمان رکھنا، جو کچھ قرآن کریم نے فرما دیا اس سے حق سمجھنا، حق سچ ماننا، اس کے مقابلے میں اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، قرآن کریم کے مقابلے میں غیر مسلموں کے نظریات کے پیچھے نہ چلنا، یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم سے محبت کرنا، اس کا خوب احترام کرنا، اس کی کثرت سے تلاوت کرنا، اسے سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا قرآن کریم کے حقوق میں شامل ہے۔ ہمیں چاہیے قرآن مجید کے حقوق کو پورا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ فلم و ڈراموں سے دے نفرت تو الہی، بس شوق مجھے نہ تو تلاوت کا خدا دے۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے معاشرے میں رفتہ رفتہ قرآن کریم سے دوری آتی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ تلاوت نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں صبح و شام دن رات تلاوت قرآن کریم کی ترکیب دی گئی ہے۔ تلاوت قرآن افضل عبادت ہے، قرآن کریم کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے رحمت اترتی، فرشتوں پروں سے سایہ کرتے، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ جو صبح کو قرآن ختم کرے تو شام تک، اور جو شام کو ختم کرے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ روز قیامت قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قاری قرآن کریم پڑھتا ہوا جنت کے درجات چڑھتا ہو جائے گا۔ جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، جو نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ قاری قرآن اسلام کے جھنڈے کو تھامنے والا ہے۔ قاری قرآن اللہ پاک کا خاص بندہ ہے۔ قرآن پڑھنے والا عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اس کی برکت سے ترقی کرتا اور بڑے بڑے درجات حاصل کرتا ہے۔ ایسے ثوابات، ایسے فائدے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، مگر ہم تلاوت نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن کو اپنے روز کے معمول میں شامل کریں۔ یا سکھانے کے بغیر ہمارا دن نہیں گزر، اس طرح تلاوت قرآن گرو کی غذا ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا دن نہیں گزرنا چاہیے۔ یہی عارض تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ